اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر۔ السلام علیکم، میں ہوں مومنہ مہربان، اور آج کا جو وظیفہ، جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، وہ بے اولاد حضرات کے لیے ایک ایسا وظیفہ ہے کہ ایک عورت اس اسم کو جو میں اللہ کریم کا آپ سے ذکر کروں گی، اس کو 110 مرتبہ لکھ کر اپنی کمر پر باندھ لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 دن کے اندر اندر اولاد کی خوشخبری عنایت فرماتے ہیں۔ یہ بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اسم سے اس کا تعلق ہے۔ آپ نے غور اور توجہ سے اینڈ تک ضرور سننا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مکمل طور پر مستفید ہوں گی۔ میں اس سے پہلے گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ مزید اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں۔ انسان اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے ہمیشہ سے ہی ترغیب کا محتاج رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اس کو پتہ چلتا کہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور ان ناموں کے ذریعہ سے خود کو پکارنے اور مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ان ناموں کو یاد کر لے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ فوراً ان ناموں میں انسان مغن ہو جاتا اور اپنی زندگی کے ہر سانس کو ان ناموں کے ذکر سے معطر کر کے اس کے خزانوں کو پاتا جو اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کے اندر پوشیدہ رکھے ہیں۔ ہمارے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، ہمیں جو بھی زندگی میں مسائل درپیش ہوتے ہیں تو ہم اوروں کے دروں پر بھاگتے ہیں۔ ہم نے کبھی ان ناموں کے راز کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ کریم نے جو اس میں خواص رکھے ہیں، جو اس میں خواص جمع کر دیے ہیں، یہ خواص اللہ تعالیٰ نے اس کے جو انسانوں کو جو اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو حاصل کرواتے ہیں۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، ان پیارے ناموں سے جو منافع کمانے والے ہیں، انہوں نے اس کو بیان کیا، اس کو لکھ دیا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اس خواص کو جان لیتا ہے اور ایمان اور یقین کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کا فائدہ حاصل کروا دیتے ہیں۔ اب لوگ جو ہیں وہ بڑے حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ چند بار اگر ان ناموں کو پڑھ لیا جائے یا لکھ لیا جائے تو اس کا فائدہ حاصل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے بس میں اتنی سی گزارش کرنا چاہوں گی کہ دوبارہ اپنے دل کو یہ بات یاد دلائیں کہ آخر یہ نام کس ذات کا ہے، کہ اس سے بڑھ کر یا اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر بے شک جب شبہ اور خلجان کی کوئی بات ہے ہی نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کے جو اسماء مبارک ہیں، ان کے ورد، ان کے خواص سے بڑھ کر آپ کو کہیں پر بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ ان ناموں سے کیوں کر دور بھاگتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ جب اس کی تعداد مقید کر دی جاتی ہے، بتا دیا جاتا ہے کتنی مرتبہ اس کو پڑھ لیں، تو پھر لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اس کو اتنی تعداد میں آپ نے کیوں بتایا ہے؟ تو اس کے لیے یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ بے شک جیسے حکیم کا نسخہ ہوتا ہے اور اس میں چھٹانک اور تولے اور ماشے کے فرق سے دوا کی تاثیر بدلتی ہے، اسی طرح سے جب کسی بھی وظیفہ کا بتایا جاتا ہے اور اس میں کوئی تعداد مقید کر دی جاتی ہے، لکھ دی جاتی ہے، تو پھر اس سے تعلق جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، پھر اس میں تاثیر جو ہے اس نام کی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض دعاؤں اور کلمات کے ساتھ ان کی تعداد کو متعین کر دیا ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی صحابی آتے، اپنی پریشانی بیان کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے کہ اتنی مرتبہ یہ دعا پڑھ لو، اتنی تعداد میں یہ درود شریف پڑھ لو، اتنی تعداد میں اللہ کا یہ نام پڑھ لو۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سے یہ چلا ہوا آ رہا ہے، اور یہی اس کے قوی اور مضبوط ہونے کی دلیل ہے۔ اگر آپ کو دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے جیسے کہ اولاد کے حوالے سے ہے، تو یہ جان لیجئے کہ اگر دنیا میں کوئی طاقت ہے جو آپ کو اولاد دے سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور آج کا جو وظیفہ میں آپ سے ذکر کریں وہ اللہ کے ناموں کے ساتھ ہی خاص ہے، اور اس میں سب سے پہلے اس بات پر آپ کا عمل ضروری ہے کہ نفع اور نقصان، نفع دینا یا نقصان سے بچانا، یہ سب صرف اور صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اسی لیے آپ کو وہی وظیفہ، وہی دعا آپ پر اثر کرتی ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، کہ میرے اللہ میں اس وظیفے کے ذریعے، اس مقصد کے ذریعے میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر آپ کا جو درجہ ثانوی ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ پاک اولاد بھی دے دیں۔ تو اسی طرح سے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا مقصد حاصل ہوگا، آپ کو ضرور اللہ تعالیٰ اس کے اندر خواص ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور حاصل کروا دیتے ہیں۔ اب جو گناہوں کے مارے ہیں، مصیبتوں کے پسے ہوئے پریشان حال دکھی
جو انسان ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کو اس ذریعہ سے پکارتے ہیں کہ میرے پاک پروردگار میرا تو کوئی سہارا نہیں ہے، میرا کوئی آسرا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً سے ان دکھی دلوں کی فریاد کو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور ان کو اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں۔ تو آج کا عمل جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کو آپ نے 110 مرتبہ لکھنا ہے، لکھ کر آپ نے اس کو اپنی کمر پر باندھ لینا ہے۔ یاد رہے کہ جب آپ اس کو لکھیں گے، لکھ کر اپنی کمر پر باندھیں گے تو یہ جو اس کا جو نام ہے اس کو اپنی ناف کے اوپر آپ نے کر لینا ہے۔ ناف پر آپ نے اس کا جو لکھا ہوا ہوگا اس کو اپنے ناف کے اوپر کرنا ہے اور کمر کے ساتھ باندھنے کے لیے حوالے سے آپ نے اس کو کسی بھی کالی ڈوری میں اور اچھے سے اگر آپ اس کو موم جامع کر لیں، یعنی کہ اس کے اوپر اچھے سے جو موم ہوتا ہے یا کوئی پلاسٹک کا کاغذ وغیرہ اوپر چڑھا دیں تاکہ جب بھی آپ نہائیں تو آپ نے اتارنا نہیں ہے تو پھر وہاں تک پانی نہ پہنچے اور لکھا ہوا آپ کا جو ہے وہ مٹ نہیں جائے۔ تو اس لیے آپ نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ اس کو پیک کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کپڑے میں بھی اس کو باندھ سکتے ہیں، لیکن اگر چمڑے میں آپ اس کا جو ہے وہ کروا لیں، اس کو یعنی کہ اس کے اوپر کوٹنگ کروا لیں چمڑے کی، اگر آپ اس کے تعویذ بنا کر پھر آپ اپنے جو ہے وہ لگائیں، کمر پر باندھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کو پانی وغیرہ پہنچنے کا خدشہ نہیں ہوگا اور آپ کو اس کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ ایک بہن کا سچا واقعہ، انہوں نے ابھی صرف اور صرف 3 دن ہی اس کو باندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی خوشخبری سنا دی تھی۔ تو یہ سب یقین کی بات ہے، جو انسان جتنا یقین کرے گا تو اتنی جلدی وہ پھل پالے گا، اتنی جلدی اس کو اثر اس کا محسوس ہوگا۔ لیکن جو لوگ یقین نہیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہمارا تو کام ہی نہیں ہوا، تو ان سے میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ بے شک اللہ کریم انہی کو عطا فرماتے ہیں جو اللہ سے یقین کے ساتھ مانگتے ہیں، اور جو یقین سے مانگتے ہیں پھر وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ان کی رحمت کی جو اللہ کی نگاہ ہے وہ ان سے کبھی بھی نہیں ہٹتی ہے۔ تو اگر آپ یقین سے اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فوراً سے اثر جو محسوس ہوگا۔ تو آج کا جو اسم اعظم ہے وہ یا قہارو ہے۔ یا قہارو کا مطلب ہے اے تھامنے والے، تو اللہ تعالیٰ تھام کر رکھیں گے اور آپ کو ضرور بضرور اولاد کی نعمت سے نوازیں گے، کیونکہ یہ جو اللہ کا نام ہے اس کو دعا کی قبولیت کے لیے بڑا سمجھا جاتا ہے، مجرب اولاد کے حوالے سے۔ اور ایک اور بات میں آپ سے ذکر کر دوں کہ اگر آپ پر جادو سحر جنات کا بھی اثر ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ پر سے وہ اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے 110 مرتبہ پرچے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے لکھنی ہے، پھر آپ نے یا قہارو یا قہارو یا قہارو کو آپ نے گن کر 110 مرتبہ آپ نے لکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اس کے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے ایک اور میں آپ کو فائدہ بتا دوں کہ جو عورت یہ باندھے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے شوہر کو اس سے محبت ہوگی، یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے، اور گھر سے آپ کے جادو جنات کے آسیب کے اثرات بھی اللہ تعالیٰ ختم فرمائیں گے اور آپ کو اولاد کی خوشخبری عنایت فرما دیں گے۔ اب ایک اور بات میں آپ سے یہاں پر آپ کو نوٹ آؤٹ کروا دوں کہ آپ نے جب یہ باندھ لینا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ باندھنے کے بعد جب آپ کو اولاد کی خوشخبری مل جائے تو پھر آپ نے اتارنا نہیں ہے، آپ نے اس کو باندھے ہی رکھنا ہے جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل تندرست اولاد سے نواز نہیں دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ کہ اللہ کریم اولاد کی نعمت جب نواز دیں گے، آپ کے بیٹا ہو بیٹی ہو، اللہ کریم جو بھی عطا فرمائے، پھر آپ نے یہ اتار کر اس کے گلے میں ڈال دینا ہے۔ یہ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ ضرور لکھ کر اس کو اپنے جو وہ کمر پر باندھیں گے، ناف کے قریب کر کے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔